ہم بے کسوں کے واسطے رب کریم نے آقا کو جو غم کا مداوا بنا دیا آقا کو جو غم کا مداوا بنا دیا ایک شعر آسمات ہمارے حضرات یہ احمد رضا تو عشق رسالت مابنے احمد رضا کو عشق رسالت مابنے کہ احمد رضا کو عشق رسالت ماب نے اہل سخن کی آنکھ کا تارا بنا دیا اہل سخن کی آنکھ کا تارا بنا دیا قطرے کو دریا خاک کو سونا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اضافہ رکھا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار بزرگوار میں
درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس بابرکت مجلس کا اہتمام عالی جناب ڈاکٹر محمد عارف صاحب، ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد تسلیم عارف صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ پچھلے سال مرحومہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت ناشریف آپ سب نے استاذ القراء حضرت قاری محمد عثمان صاحب سے سماعت فرمائی۔ ان سے پہلے حضرت حافظ عمران احمد صاحب نے بڑی شاندار ناشری سنائی، مگر آپ حضرات اس طرح خاموشی سے بیٹھے رہے جیسے آپ کو کسی نے پکڑ کر یہاں بیٹھایا ہے۔ روس اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں فوجیوں کو زبردستی بھرتی کیا جاتا ہے۔ چلو یوکرین میں تمہیں لڑنا ہے تو کتنے لوگوں کا ویڈیو روتے ہوئے بھی لگتے ہوئے آتا ہے، میں نہیں جاؤں گا لڑنے۔ تو آپ حضرات کی خاموشی سے لگتا ہے کہ آپ حضرات کو بھی کوئی زبردستی اٹھا کر یہاں لایا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا زیادہ تر وقت تو لہو و لعب ہی میں گزرتا ہے۔ تھوڑا سا وقت جب کبھی اللہ عز و جل اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر شریف کی مجلس میں بیٹھنے کا ملے تو اس وقت کو خوش دلی سے گزارنا چاہیے، زور زبردستی سے نہیں۔ کھانا تو ایسے بھی ملے گا، مگر نیت خیر کی نہ ہو تو میلاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس ارادے سے بیٹھیے گا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں وہاں، کچھ سنیں گے، کچھ سیکھیں گے۔ تو گھنٹہ دو گھنٹہ جب تک بیٹھے رہے، نیت کی وجہ سے نیکیاں بھی ملتی رہی، اور گھر جانے لگیے گا تو مفت میں کھانا بھی مل جائے گا، ہے نا؟ اس لیے خوش دلی سے بیٹھیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، اور یہ سوچ کے بیٹھیے کہ ہمارے علماء جو باتیں ہمیں بتائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ مولانا کمال الدین صاحب کی تقریر ہم نے نہیں سنی، اس لیے ان کا ذکر کرنا، تقریر ہوئی ہے مگر آواز ادھر نہیں جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کلمات خیر کو جو اس مجلس میں بیان کیے گئے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انسان کو خیر کے کام سے روکنے والے 3 دشمن ہوتے ہیں۔ ایک اندر کا دشمن جس کو نفس کہا جاتا ہے، ایک باہر کا دشمن جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، تو باہر والا دشمن تو بند رہتا ہے، مگر اندر والا دشمن رمضان میں بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ اس لیے شراب پینے والے رمضان میں بھی پیتے ہیں، جوا کھیلنے والے رمضان میں بھی جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلنے والے رمضان میں بھی تاش کھیلتے ہیں۔ باہر والا شیطان تو کچھ نہیں کر پاتا، مگر اندر والا جو دشمن ہے نفس، وہ آدمی کو بری راہوں کی طرف کھینچ کے لے جاتا رہتا ہے۔ باہر والے شیطان سے بڑا دشمن اندر والا شیطان ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ روحوں سے بھی سوال ہوا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانی روحوں نے کہا بلا، ہاں ہاں میرے مولا تو ہی میرا رب ہے۔ تو جیسے روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار اللہ نے کرایا، ویسے ہی جب نفس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فرمایا من ربک، تمہارا خدا کون ہے؟ مگر یہ نفس اتنا ڈھیٹ تھا کہ اس نے جواب میں کہا کہ من انا، میرے رب مجھے بتا دے کہ میں کون ہوں، یعنی تو کون ہے، یہ جواب میں بعد میں عرض کروں گا، میرے خالق مجھے بتا دے کہ میں کون ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک نفس کو آگ میں جلایا۔ 1000 سال کے بعد جب دوبارہ اللہ نے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تب اس نے کہا کہ مولا تو میرا رب ہے۔ اتنا ڈھیٹ ہے یہ نفس، اتنا شریر تھا کہ 1000 سال تک جب اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا رکھا، تب جا کر اس نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ میرے بھائیو، اس لیے یہ صرف ایک چیز سے مانتا ہے، بھوک سے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تب آدمی کا نفس ڈاؤن رہتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ پیٹ بھرا رہے تو سارے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب پیٹ خالی رہے تو سارے اعضاء شکم شیر رہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تو آنکھ بھوکی ہو جاتی ہے، وہ گناہ کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ زبان بھوکی ہو جاتی ہے، غلط چیزوں کو بولنا چاہیے۔ کان بھوکا ہو جاتا ہے، وہ گانا سننا چاہے گا۔ پیٹ بھرا ہو تو ہر عضو بھوکا ہو جاتا ہے،
اور پیٹ خالی ہو تو ہر عضو شکم سیر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نفس امارہ کی سرکوبی کے لیے سال میں 1 مہینہ رمضان شریف کا عطا فرماتا ہے کہ 1 مہینہ انسان بھوکا رہے تاکہ جو یہ اندر کا شیطان ہے 1 مہینہ تک اس کی سرکوبی ہوتی رہے تاکہ اگلے 11 مہینے تک نفس کے شر سے مسلمان کسی حد تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ اس لیے رمضان شریف کے بعد دونوں دشمن ایکٹیو ہو جاتے ہیں، باہر والا دشمن شیطان اور اندر والا دشمن نفس۔ رمضان میں ایک دشمن سرگرم عمل رہتا اندر والا، باہر والا قید ہوتا ہے۔ مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوا ویسے ہی دونوں دشمن آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اب جب دو دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے محفوظ رہنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے محفوظ رہنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیے، اللہ سے پناہ طلب کرتے رہیے کہ اے میرے مالک مجھے تو اپنی پناہ میں رکھ، اندر والے دشمن سے بھی مجھے بچا اور جو باہر والا دشمن ہے اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ایک راستہ ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو مردود شیطان سے پناہ مانگتے رہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر اس قرآن کو بھی پڑھنا ہے تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ لو، اپنے مالک سے مدد مانگ لو کہ مولا اس خبیث سے بچائے رکھنا، کہیں کسی حرف میں غلطی نہ ہو جائے، کوئی آیت پڑھنے میں مجھ سے چوک نہ ہو جائے، شیطان الفاظ قرآن کی ادائیگی میں میرے اندر کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے۔ تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں حکم ہوا کہ شیطان سے پناہ مانگ لو، تب پڑھو۔ تو کھانا کھانے سے پہلے تو ضرور مانگنا چاہیے پناہ۔ جب اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے ہمیں پناہ مانگنی ہے تو جو دنیا داری کا کام ہے ان کاموں کو کرنے سے پہلے تو ہم کو زیادہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو تو پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الخبث، اعوذ باللہ کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مجھے شیطان سے بچائے رکھ اور میرے اہل کے ذریعے جو اولاد پیدا ہو مولا اس کو بھی شیطان سے بچائے رکھ۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شوہر بیوی سے قریب ہو تو اپنے لیے بھی پناہ مانگے شیطان سے، اور پیدا ہونے والی اولاد کے لیے بھی اللہ سے پناہ مانگ لے کہ مولا مجھے بھی بچائے رکھ،
اور میری جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور بچے کی پیدائش ہو جائے تو فوراً کان میں اذان دیجیے. فوراً کان میں اذان دلواتے ہیں نا ہاسپٹل میں. امام صاحب کو تلاش کرتے بلا کے لاؤ امام صاحب کہاں ہے, اذان دینا ہے. جتنی دیر کیجیے گا اتنی دیر تک بچے پر خطرہ بڑھتا رہے گا. ام الصبیان اسی لمحے میں اٹیک کرتا ہے. شیاطینوں اور جنہ کا حملہ اسی گیپ میں ہوتا ہے. اس لیے نہ امام صاحب کا انتظار کریے نہ مؤذن صاحب کا انتظار کریے. اگر آپ وہاں موجود ہیں فوراً بچے کو صاف ستھرا کر کے ہاتھ میں لیجئے اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں فوراً تکبیر کہیے تاکہ شیطان کا کوئی اثر اس بچے کے اوپر نہ ہو سکے. کہیے سبحان اللہ. اس میں امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے, اس میں مؤذن صاحب کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دادا ہے تو دادا کہہ دے, ماما ہے تو ماما کہہ دے, چچا ہے تو چچا کہہ دے, کوئی نہیں دادی ہے تو دادی کہہ دے. اذان کہنے میں کیا دقت؟ یہ ہم لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے. فاتحہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا, عورت نہیں کر سکتی. مرغی ذبح کون کرے گا؟ امام کرے گا, اور کوئی دوسرا ذبح نہیں کر سکتا. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر دودھ کا پیالہ نیاز کرنا ہے تو امام صاحب کریں گے, گھر میں کوئی نہیں کرے گا. اسلام اتنا ٹف مذہب نہیں ہے, اسلام بہت آسان مذہب ہے. نماز جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے, عورت نماز پڑھ سکتی ہے تو مرغی ذبح نہیں کر سکتی. کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت حج ہے. عورت نماز پڑھ سکتی ہے, عورت حج کر سکتی ہے, مگر مرغی ذبح نہیں کر سکتی. بلا امام صاحب کو, اور اگر امام صاحب نہیں ملے تو خیریت نہیں. ایسے امام کے رہنے سے فائدہ کیا ہے کہ ہماری مرغی ذبح نہ ہو سکے. کتنے امام صاحب رخصت کر دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہنا ضروری ہے. اتنا عورتوں کو سکھا دیجیے. مرغی ذبح کرنا ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دو. 5 نس میں سے 3 نس کٹ گئی, کام ختم ہو. مرد ہو عورت ہو, ہوشیار بچہ ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دے, 3 نس کٹ گئی, ہو گیا. اگر عورت گھبراہٹ میں زور سے چلا دے کہ گردن ہی الگ ہو گئی تب بھی کوئی دقت نہیں. اگر گھبراہٹ میں عورت نے چاقو چلایا مگر اس سے دھوکہ ہو گیا, پورا سر الگ ہو گیا, تب بھی کوئی مرغی پہ اثر نہیں پڑے گا. مرغی حلال ہے, حلال رہے گا. جان بوجھ کر گردن کاٹنا, کاٹ کر الگ کرنا, یہ ضرورت سے زیادہ تکلیف پہنچانا ہے جانور کو. اس لیے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر دھوکے میں گردن الگ ہو گئی تو مرغی 3 نس کٹ جائے تو حلال ہے, اور 5 نس کٹ گئی تو حرام ہو جائے گی. نہیں نا, حرام ہوگی. اس لیے امام صاحب کا کام ہلکا کریے اور اپنے گھر کی عورتوں کو, بچوں کو سکھلائیے کہ تم نماز پڑھ سکتی ہو, روزہ رکھ سکتی ہو, حج کر سکتی ہو, زکات دے سکتی ہو. ایک مرغی ہی اتنی مشکل چیز ہے کہ ذبح نہیں کر سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی عورتوں کو سمجھائیے, بلکہ کبھی کبھار ایک آدھ بار خود اپنے سامنے ذبح کروائیے کہ میں کھڑا ہوں, ذبح کرو. ایک بار جہاں سکھا دیا آپ نے
پھر عورت مہیلا سشکتیکرن کا یوگ ہے. ایک بار جہاں آپ نے سشکتیکرن کر دیا پھر آپ سے وہ پوچھے گی نہیں. پھر آپ کا زیادہ تر کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. عید سے ایک روز پہلے یا عید ہی کے دن ہمارے دودھی میں ایک نذیر بھائی مرغی والے گولڈن ان کا لڑکا، تو پہلے نذیر صاحب نے فون کیا، پھر ان کے بیٹے نے فون کیا کہ اگر ذبح کرنے میں مرغی کی گردن الگ ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہے مرغی کہ ہم بیچ سکتے ہیں اس کو. ہم نے کہا نہیں بیچ سکتے، حرام نہیں ہوتی ہے. گردن اگر الگ بھی ہو جائے تو حرام نہیں ہوتی ہے، حلال ہے. آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. خیر، کیا میں کہہ رہا تھا کہ ہر کام میں شیطان سے مدد مانگو، شیطان سے پناہ مانگو. حد تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کے رشتے اس وقت بھی اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ سے مدد مانگ لو، شیطان سے پناہ مانگ لو. بچہ پیدا ہو گیا، اذان دے دو فوراً تاکہ اس کے جسم میں شیطان کا کوئی اثر نہ ہو سکے. کوئی بھی کام کرو، بیت الخلاء میں جانا ہے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، جو پرش شیطان ہے میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جو مہیلا شیطان ہے اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ شیطان سے پناہ مانگیے گا نہیں اور ڈائریکٹ آپ چلے گئے بیت الخلاء میں. بیت الخلاء جو ہے وہ شیطان کی راجدھانی ہے، وہی اس کا زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے. اگر اپنی سیفٹی کا انتظام کیے بغیر قدم رکھیے گا تو شیطان آپ پر اٹیک کرے گا، آپ کے بچوں پر حملہ کرے گا، بچیوں پہ حملہ کرے گا، آسیبی خلل میں مبتلا ہوئیے گا. پھر آپ حافظ محمود صاحب کے یہاں جائیے گا، حضرت پانی کم کر دیجئے بچہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت تعویذ دے دیجئے بچی کی طبیعت خراب ہے. ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیجئے. آپ اپنے بچوں کو سکھلائیے کہ اس میں جانے سے پہلے شہنشاہ کائنات کا نام لے لو، خالق کا نام لے کے قدم رکھو گے تو اب کسی مخلوق میں ہمت نہیں ہے کہ اب تمہارے جسم کو وہ ٹچ کر سکے یا تمہارے جسم کو وہ ضرر پہنچا سکے. کہیے سبحان اللہ. آپ جاتے ہیں پڑھ کے؟ بولیے نہیں جاتے. کتنے شریف آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں. ان کے والد صاحب فتح حسین صاحب، سفید جان صاحب، ربیع الاول میں جب ہم لوگ جاتے تھے مدرسے کے سلسلے میں دوڑے دوڑے آتے، کبھی 10 روپیہ لے کر، کبھی 25 روپیہ لے کر، کبھی 200 روپیہ لے کر، جب جیسے حالات رہے بہت محبت سے پیش آتے تھے. مگر دیکھیے صاحبزادے نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم. وہ نہ پڑھ سکیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، یہی پڑھ کے چلے جائیے. اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ کہنا نہیں آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی پڑھ لیجئے. اور جب ناپسندیدہ جگہ جانا ہو تو بایاں قدم پہلے جائیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ میری پسند کی جگہ نہیں ہے. مسجد میں جانا ہو تو دایاں قدم رکھیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ میری پسند کی جگہ ہے، یہ میرے رب کی عبادت کی جگہ ہے. تو مسجد میں جائیے تو داہنا قدم پہلے اور نکلنے کا ٹائم ہو تو بایاں قدم پہلے. کیا نہ مجبوری میں نکل رہے ہیں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، اس لیے نکل رہے ہیں، ورنہ جہاں رب کی عبادت کی جگہ ہو وہاں رہنا ہی سب سے اچھا ہے.
کہیے سبحان اللہ۔ اور بیت الخلا میں جانا ہو، شیطان کا سینٹر، جنات کا سینٹر، آصیب و خلل کا مرکز، تو وہاں جانا ہو تو داہنا قدم پہلے نہیں، بایاں قدم، کہ ہم مجبوری میں جا رہے ہیں، اور نکلنا ہو تو داہنا قدم پہلے، کہ اللہ کا کرم ہے اس نے ایسی جگہ سے ہم کو بچایا۔ دونوں میں حکمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیے سبحان اللہ۔ اور جیسے انسان جسمانی رشتہ قائم کرتا ہے، ویسے ہی شیطانوں اور جنہ بھی شیطان انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھیے گا تو شیطان کا اثر اس کام میں بھی ہو جائے گا۔ دودھی دارالقضا، کئی جگہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ حافظ سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، کھانا کبھی آتا اور ایک آدھی تو روٹی ہوتی تو ہم کو کھلا دیتے، کہتے کہ ہم کھا لیے ہیں ماسٹر ہاشم صاحب کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 8-10 سال ہم لوگوں کا ایسا بھی گزرا ہے، مگر بہت خدمت گزار، بہت وفا شعار عالم دین ہے وہ حافظ سعید انور۔ دعا تعویذ بھی کرتے ہیں، تو مسلم غیر مسلم سب آتے تھے دعا تعویذ لینے۔ ایک آدھ بار وہ گھر گئے ہوئے تھے، ایک کرسچن عورت آئی ملدیوا کی، اس نے کہا مولوی صاحب کہاں ہے؟ ہم نے کہا کن سے ملنا؟ کہا وہ مسجد میں جو پڑھاتے ہیں نماز۔ ہم نے کہا وہ تو گھر گئے ہوئے ہیں۔ کہا کب آئیں گے؟ ہم نے کہا ایک آدھ ہفتہ لگے گا۔ ہم نے کہا پریشانی کیا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پتی کا دیہانت 1-2 سال پہلے ہو گیا، مگر وہ آج بھی میرے کمرے میں آتے ہیں اور میرے ساتھ شریرک سمبندھ بناتے ہیں، اور جب شریرک سمبندھ بناتے ہیں تو میں بہت تھک جاتی ہوں، بہت پریشان ہو جاتی ہوں، تو مجھے اسی کے لیے جنتر لینا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کافی امام نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ امام کافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نعت پڑھنے والوں کے اور لکھنے والوں کے امام ہیں علامہ کافی، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں لکھا کہ انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ وہ امام ہے اور میں وزیر اعظم ہوں۔ تو ویسے ہی تعویذ لکھنے میں امام ہمارے حضرت ہیں اور وزیر اعظم ہمارے حافظ سعید انور صاحب ہیں۔ ہزاروں کو حضرت کی تعویذ سے بھی فائدہ پہنچا اور سینکڑوں کو حافظ سعید کی دعاؤں سے بھی فائدہ پہنچا۔ کبھی کبھار کسی نے مانگ دیا تو ہم لوگ بھی جھٹکے میں لکھ دیتے۔ خیر، اس عورت سے ہم نے کہا کہ آپ سوئی لے کر آئیے، 7 سوئی۔ تو میں نے تعویذ لکھا اور اس میں آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے دم کیا، سوئی لگا دی، پھر دم کیا، پھر سوئی لگا دی۔ جب کسی عورت کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہو رہی ہو تو بچے کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت نے سوئی والا نقش لکھا ہے۔ یہ مجموعہ اعمال رضا میں بھی ہے، شبستان رضا میں بھی ہے۔ میں نے ٹرائی کیا، میں نے کہا دیتے ہیں اس کو آیت الکرسی والا، سوئی پڑھ کے لگا دیتے ہیں، شاید سوئی کے ڈر سے شیطان نہ آئے۔ ہم نے اس کو سوئی والا نقش لکھ کے دیا۔ 1 ہفتے کے بعد ہوا۔ ہم نے کہا کیسا ہے، اب کیا معاملہ؟ کہا اب نہیں آتا وہ۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ پتی نہیں تھا اس کا، وہ شیطان تھا جو اس کے شوہر کی شکل میں آتا تھا تاکہ وہ ویرودھ نہ کرے، کیونکہ مر جانے کے بعد کسی روح کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ عام طور سے آنا جانا کرے، وہ اولیاء کرام کی روحوں کو اجازت ہوتی ہے۔ اگر کفر پہ مرا تو 7 طبق زمین کے نیچے اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے،
اگر ایمان پر اس کی موت ہوئی تو وہ کبھی پہلے آسمان پر کبھی دوسرے آسمان پر شہید ہو کے مرا تو جنت میں اس کی روح رہتی ہے۔ خاص راتوں میں جمعرات کی رات میں روحیں آتی ہیں، شب برات کی شب میں روحیں اپنے گھر آتی ہیں، شب قدر میں روحیں اپنے گھر آتی ہیں، عام طور سے روحیں نہیں آتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شیطان ہے جو انسان اس کے شوہر کی شکل میں اس کے گھر آتا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرتا ہے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا، آگ والی مخلوق کا عمل دخل اگر مٹی والی مخلوق پر ہو تو مٹی والی مخلوق کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے وہ عورت کہتی تھی کہ جب بھی وہ آتا ہے تو کئی دن تک میں بیمار رہتی ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کیا آپ سمجھے؟ آپ استنجا کھانا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ کے جائیے، باتھ روم میں جائیے، اعوذ باللہ پڑھ کے جائیے، کوئی بھی اہم کام ہو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے تب وہ کام کیجئے، کیونکہ رب نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مگر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ شیطان سے پناہ مانگے بغیر باتھ روم میں جاتے ہیں، اور اس سے بھی ٹیڑھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر باتھ روم میں لوگ بالٹی رکھتے ہیں، جگ رکھتے ہیں۔ یہ سب سے ٹیڑھی چیز ہے۔ کیوں؟ آپ کو استنجے کی ضرورت ہے، جگ میں آپ نے جگ ڈبویا، بالٹی میں پانی لیے، اپنے جسم پہ آپ نے بہایا، اگر ایک آدھ دو قطرہ بھی جگ کے نیچے میں پڑ گیا اور پھر وہی جگ آپ نے بالٹی میں ڈبو دیا تو سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ جب بالٹی کا سارا پانی ناپاک، پھر وہی پانی نکال کر آپ نے بدن پہ بہایا تو پہلے 2 انچ کی جگہ ناپاک تھی، اب آدھا کٹھا ناپاک ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ تو گئے تھے آپ پاک ہونے اور اندر سے مہا ناپاک ہو کے باہر نکلے۔ اندر سے کیا ہو کے نکلے؟ مہا ناپاک ہو کے نکلے۔ اس لیے پہلا کام یہ کریے کہ باتھ روم میں بدھنا رکھیے، ڈبونے اور نکالنے کا کوئی جھنجھٹ نہ رہے، بدھنا رکھیے، ٹونٹی سے پانی گرائیے، طہارت حاصل کیجئے، پانی کی کمی ہو دوبارہ ٹونٹی سے پانی نکالیے، طہارت حاصل کیجئے۔ بالٹی میں رکھیے گا تو آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو پہلا کام یہ کیجئے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھنے کی عادت ڈالیے، بچوں کو بھی سکھائیے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ بالٹی ہٹا کر بدنا رکھنے کا معمول بنائیے تاکہ شیطان سے بھی آپ محفوظ رہیں اور نجاست سے بھی آپ کا بدن محفوظ رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب بڑھتے اگلے اسٹیج کی طرف۔ شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھیے اور اس کے بعد کیا کریے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اپنے رب کے نام سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اتنی عظمت والی چیز ہے بسم اللہ کہ بزرگوں نے لکھا کہ جو ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے ہر حرف کے بدلے میں اسے 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں؟ 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث ضعیف صحیح، مگر فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی بارش میں ایسے کھڑا ہو اور ایک آدمی بارش میں پھٹی ہوئی چھتری لے کے کھڑا ہو،
تو پھٹی ہوئی چھتری والا بہتر ہے نا ایسے ہی کھڑا ہونے والے سے؟ بہتر ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسے ہی کھڑا ہے بارش میں تو سارا پانی اس کے بدن پہ گرے گا، اور کوئی پھٹی ہوئی چھتری لے کے کھڑا ہے 25% پانی گرے گا مگر 75% تو باہر جائے گا نا۔ تو جس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہ ہو، کوئی اسی نیت سے پڑھے کہ ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں ملتی ہے، تو پڑھ کے رکھو، شاید قیامت کے دن یہی نیکیاں نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کپڑا پہنو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا اتارو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھ کے دم کر دو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مشکل سے مشکل بیماریاں 100 بار پڑھ کر دم کرنے سے اللہ کے نام کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بخار لگا ہو آپ کو، آپ نے ایک ٹیبلٹ کھایا، فوراً بخار نہیں اترے گا، ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی آ جائے، پھر ٹیبلٹ کھائیے، ہو سکتا ہے گھنٹے بھر کے لیے چلا گیا پھر آ گیا، تیسرے دن کھائیے، جو کورس ہوتا پورا کرنا پڑے گا۔ تو صبح آدمی غیبت کرتا ہے، شام غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرتا ہے۔ شکوہ شکایت کرنے کا مطلب ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو مرے ہوئے بھینس کا کوئی گوشت روزانہ کھائے اور پھر اللہ کا کلام پڑھے تو اتنی آسانی سے اللہ کے کلام کی برکت اس کی زبان پر جاری نہیں ہوگی، کیونکہ زبان گندی ہے، زبان ناپاک ہے، زبان جھوٹ کی گندگی میں ملوث ہے، زبان غیبت کی گندگی میں ملوث ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی ذکر کو شروع کریں، آپ ریگولر پڑھتے رہیں، پہلے زبان کی کثافت ختم ہوتی ہے، پھر زبان میں طہارت آتی ہے، پھر زبان پر انوار و تجلیات الہی کی بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھ کے مٹی پہ دم کر دیجئے گا، مٹی سونا ہو جائے گا۔ کیا یہ سبحان اللہ سنا نا آپ نے واقعہ؟ ایک مرید پہنچے خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں، کہا حضور بیٹی کی شادی ہے، پیسہ بالکل نہیں ہے، کہا جاؤ مٹی اٹھا کے لاؤ۔ مٹی اٹھا کے لائے، قل ہو اللہ احد پڑھ کے دم کیا، کہا لے جاؤ۔ گھر لے جا کے دیکھا تو سونا تھا۔ کہے تو بڑا آسان نسخہ مل گیا، قل ہو اللہ احد پڑھو مٹی سونا ہو جائے گی، کام ختم۔ اگلے دن اس نے بیوی سے کہا کہ گھر کو تھوڑا سا صاف ستھرا کرو، ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ اب پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، دم کر رہا ہے مگر مٹی لوہا بھی نہیں ہو رہی ہے، سونا ہونا تو دور کی بات۔ واپس گیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، کہا حضور کل آپ نے پڑھ کے دم کیا تو مٹی سونا بن گئی، ہم نے پڑھ کے دم کیا تو کچھ بھی نہیں اثر ہوا۔ کہا اللہ کا کلام وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس نظام الدین والی زبان نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ تمہارے پاس نظام الدین والی زبان نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالیے، گھر سے نکلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، موٹر سائیکل پہ بیٹھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکان کا شٹر کھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شام میں بند کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں شہنشاہ کائنات کا نام آ جاتا ہے، اب نہ کسی شیطان میں ہمت ہے کہ ضرر پہنچا سکے، نہ کسی جن میں ہمت ہے کہ ضرر پہنچا سکے، نہ کسی مرض میں ہمت ہے کہ ضرر پہنچا سکے۔ شہنشاہ کا نام جب آ جاتا ہے
تو ہر مضر مخلوق وہاں پر بے بس ہو جائے. کہیے سبحان اللہ. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے. کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری. ہر کام سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ہر کام سے پہلے. اور دوسری کیٹیگری 19 بار پڑھی. کتنا؟ 19 بار. بزرگوں نے لکھا کہ جہنم میں 19 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ایک فرشتے مقرر ہے. 19 فرشتے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19 علیہا 19 جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. تو بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ مومن 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرے تو جہنم کے 19 دروازے اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن پہ بند فرما دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو پہلی کیٹیگری ایک بار پڑھی. دوسری کیٹیگری کتنا پڑھی ہے؟ 19 بار پڑھی ہے. اور اس سے اعلیٰ کیٹیگری 100 بار پڑھی. کتنا؟ 100 بار. میرے جیسے اس علاقے میں حضور سے راج ملت اور حضور شمس ملت کے مریدین زیادہ ہیں، ویسے ہی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں سرکار تیغ علی رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ تیغ علی. اسی نسبت سے لوگ اپنے نام میں تیغی لگاتے ہیں. تیغی. تو ان کے وظیفے میں مریدوں کے لیے جو وظیفہ لکھا ہے اس میں 200 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے. کتنا؟ 200 بار. تو اگر اللہ توفیق دے تو 200 بار پڑھی. اور سب سے اسپیشل کیٹیگری 786 بار. کتنے بار؟ 786 بار. ایک بزرگ گزرے امام دیربی، ان کی کتاب ہے مجربات دیربی. مجربات دیربی. اس میں تعویذات ہیں، اعمال ہیں، سورتوں کی فضیلتیں ہیں. اس میں امام دیربی نے لکھا کہ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، مشکل سے مشکل کوئی صورتحال سامنے ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم خشوع و خضوع سے پڑھ کر دعا کرے. اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل صورتحال کو حل کروا دے. کہیے سبحان اللہ. اور ایک کتاب ہے السفینۃ القادریہ، مصر سے حافظ صاحب کے بیٹے کے ذریعے میں نے منگوائی. مولانا امجد رضا سلمہ. ہم سارے لوگوں میں یہ سب سے خوش نصیب آدمی. بیٹا عالم، بیٹی عالمہ، داماد عالم، دونوں داماد عالم. ایک تھوڑا سا لفوا ٹائپ کا نکل گیا ہے، چھوٹا والا تھوڑا سا لفوا ٹائپ کا ہے. مگر امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا کہ اولاد جب بگڑ جائے تو اس کو زد و کوب مت کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو. ان کے بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا. کہا میں نے بہت کوشش کی کہ یہ صوفیاء کرام کے معمولات کو اپنا لے، مگر 1000 کوششوں کے باوجود وہ مشائخ کی روش اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے کہا مولا یہ تیرے حوالے ہے، اب تو ہی اس کے حالات کو بہتر بنا. جیسے ہی میں نے رب کے حوالے کیا، چند دنوں کے بعد اللہ نے اسے راہ سلوک پر چلنے کی توفیق دے دی. اور جو میرا مشرب تھا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی اسی مشرب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی. کہیے سبحان اللہ. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے سب سے خوش نصیب آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب لوگوں پر دراز فرمائے. میرے بھائیو،
تو سب سے اسپیشل کیٹیگری میں نے وہاں سے وہ کتاب منگوائی، السفینۃ القادریہ۔ جو لانے والے لڑکے رہتے ہیں مصر میں، جو پڑھتے ہیں چھٹی میں آتے ہیں، تو 400 روپیہ لیتے 1 کلو کتاب کا۔ کتنا؟ اگر 5 کلو کتاب کا وزن ہے تو 2000 کرایہ لیں گے وہ لانے کا۔ اور وہاں بک ڈپو والے بھی بڑے چاقو رکھنے والے لوگ ہیں، 200 روپے کی کتاب 500 روپے میں دیتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ انڈیا میں نہیں ملتی، اس لیے یہاں سے لے جا رہا۔ خیر، کتاب تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ امام نووی کی کتاب ہے الاذکار، اس کے بارے میں بزرگوں نے کہا بِعِدَّار وَاشْتَرِ الْأَذْكَار، گھر بیچ دو مگر الاذکار خرید کے اپنے گھر میں ضرور رکھو۔ کہیے سبحان اللہ۔ گھر بیچنا پڑے تو گھر بیچ دو مگر الاذکار خرید کے گھر میں ضرور رکھو۔ تو کتاب اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ خیر، تو السفینۃ القادریہ کے مصنف نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کامل وظیفہ ہے وہ 786 نہیں بلکہ وہ 800 ہے۔ کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ملفوظی ہیں اور حروف مکتوبی ہیں اس کا عدد کچھ بزرگوں نے کہا کہ 786 ہے، مشہور یہی ہے، مگر السفینۃ القادریہ کے مصنف نے لکھا کہ 800 اس کے عدد کی تعداد ہے۔ خیر، سب سے اعلیٰ کیٹیگری یہ ہے کہ کتنا پڑھیے؟ 786 یا 800 بار۔ فرمایا کہ 40 دن نہیں گزریں گے کہ جس مشکل کام کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کو آسان سے کہیے سبحان اللہ۔ جب بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آ گئی ہے تو بزرگوں نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ سنا ہے کہ نہیں؟ بس ایک منٹ تقریر سنیے گا نہیں، کاری ختم کریے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو بسم اللہ کی اتنی برکت ہے، جب بسم اللہ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو الحمدللہ بھی پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا سنسار میں جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی قیامت کا مالک ہے۔ کس کو نجات دینا ہے وہ بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، کس کو عذاب میں ڈالنا ہے وہ بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ ایاک نعبد، آدمی جب دعا کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں ایسا کام کرتا ہوں، بلکہ دعا کرتا ہے مولا توفیق دے کہ میں ایسا کام کروں، ہے نا؟ اس لیے اشرف علی تھانوی فلاں سب نے ترجمہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ کیا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد مانگیں، کیونکہ یہ دعا ہے۔ تو دعا کے لیے مناسب یہی ترجمہ ہے کہ مولا توفیق دے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگیں۔ اب کس چیز کی مدد؟ مولا ہمیں گھر دے دے، مولا ہمارے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، نہیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مانگو
اہدنا، مولا ہمیں ہدایت دے دے، مولا ہمیں ہدایت دے دے۔ کس چیز کی ہدایت؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت ہے، ہدایت بھی دے دے اور اس ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق بھی دے۔ سبحان اللہ۔ یوٹیوب دیکھ دیکھ کر مولوی کا بیٹا گمراہ ہو رہا، یوٹیوب دیکھ دیکھ کر علماء کے بیٹے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ کس گنتی میں ہیں؟ جن کو عزب اللہ نہیں معلوم، بسم اللہ نہیں معلوم، آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہماری اولادیں گمراہی میں پڑ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی روح، نماز کی روح سورہ فاتحہ۔ فرض پڑھو تب بھی سورہ فاتحہ، واجب پڑھو تب بھی سورہ فاتحہ، نفل پڑھو تب بھی سورہ فاتحہ، وتر پڑھو تب بھی سورہ فاتحہ۔ نماز کی روح سورہ فاتحہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ادھوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی دعا اس میں ہے، استقامت کی دعا اس میں ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ سیدھا راستہ کون؟ ذاکر نائک والا؟ بولیے انجینئر محمد علی مرزا والا راستہ سیدھا ہے؟ کہا نہیں، الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا انعام ہے، نبیوں والا راستہ ہمیں دے دے، صدیق والا راستہ ہمیں دے دے، شہیدوں والا راستہ ہمیں دے دے۔ مولا جن لوگوں پر تیرا انعام کرتا ہے، ان انعام والے بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق ہم کو دے۔ سبحان اللہ۔ مگر راستہ مل گیا اور شراب پینے لگا تو، جوا کھیلنے لگا تو، تاش کھیلنے لگا موار موڑ پہ بیٹھ کر تو، اس لیے دعا ابھی مکمل نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم، مولا وہ فسق و فجور والے جن پر تیرا غضب اترتا ہے، مولا ان کے راستے سے ہم کو بچا لے۔ جن لوگوں پر تیرا غیظ و غضب اترتا ہے، شرابیوں کے راستے سے بچا لے، جواریوں کے راستے سے بچا لے، سود کھانے والوں کے راستے سے بچا لے۔ غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پر تیرا غضب اترتا ہے، مولا اس کے راستے سے بھی بچا لے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، کرسچن ہو گئے، یہودی ہو گئے، غیر مقلد ہو گئے، وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، مولا جو گمراہ کن راستے پہ چل پڑے، ان کے راستے سے بھی میری حفاظت کرنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنی شاندار دعا ہے۔ اس لیے فرض پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، نفل پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، وتر پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ نماز کی روح سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں ہدایت کی بھی دعا ہے، استقامت کی بھی دعا ہے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی دعا ہے، فسق عملی سے بھی بچنے کی دعا ہے، اور فسق اعتقادی سے بھی بچنے کی دعا ہے۔ ساری دعائیں اس میں ہیں۔ اور اگر کوئی سیریس معاملہ ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمدو کے الف لام سے ملا کر 40 بار پڑھیے اور اس کو دم کر دیجئے، مشکل سے مشکل مرض سورہ فاتحہ کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ کتنی بار؟ 40 بار۔ مگر یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ کا میم اور الحمدو کا الف لام دونوں ملا کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 40 بار پڑھ کے دم کر دیجئے، کیونکہ اس میں بسم اللہ کا نور بھی جلوہ گر ہے اور اس میں سورہ فاتحہ کی برکتیں بھی جلوہ گر ہے۔ جب دونوں نور سے اکٹھا ہو گیا تو دنیا کا مرض ہو وہ بھی رخصت ہو جائے گا،
اور ایمان اور عقیدے والی کوئی بیماری اس کے دل میں ہو، گمراہی والی کوئی بیماری ہو، تو سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ مولانا شفیع الزماں صاحب بڑا شاندار مدرسہ چلاتے، عمارت اتنی اچھی بنائی انہوں نے کہ اگر نہ بناتے تو زندگی ان کی برباد ہو گئی، بنا لیا تو زندگی اب کارآمد ہو گئی۔ ایک چراغ انہوں نے جلا لیا، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں ان کے بھائی مولانا علی الزماں صاحب، وہ بھی غصہ رہے ہوں گے کہ سارا ٹائم انہوں نے ہی لے لیا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی روشنی احمقوں سے بھی مل جائے تو آدمی کو لے لینا چاہیے، بدھو لوگوں سے بھی مل جائے کچھ دین کی باتیں تو اس کو لے لینا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن فأینہا وجدہا فہو احق بہا، حکمت یہ مومن کا متاع گمشدہ ہے، جہاں سے بھی مل جائے مومن کو اسے لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجلس کو قبول فرمائے اور ان کلمات خیر کو قبول فرما کر ڈاکٹر عارف صاحب کی والدہ مرحومہ کی نیکیوں میں ان کلمات خیر کے اجر کو شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ پڑھیے گا، اعوذ باللہ پڑھیے گا، الحمدو پڑھنے کی عادت ڈالیے گا، بچے کے کان میں اذان دیجیے گا، باتھ روم جانے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگیے گا اور اپنے باتھ روم میں بالٹی رکھنے کے بجائے بدنہ رکھنے کی عادت لگائیے۔ یہی میری گفتگو کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ ہٹو بابو ہٹو ہٹو۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم. رب العالمین 28 ختم قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. 300 کے قریب پارے پڑھے گئے. 65,600 بار درود شریف کا ورد ہوا. جو کچھ بھی عمل خیر اصال ثواب کی نیت سے کیا گیا ہو مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما. ختم قادریہ کے اوراد و وظائف پڑھے گئے. توشہ شریف کی یہ شیرینی حاضر ہے. مواعظ حسنہ پیش کیے گئے مولا سب کو اپنے طرف سے قبول فرما. اس کا ثواب نہ ہمارے عمل کے لائق بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق بے حد و بے حساب عطا فرما. اور ان ساری چیزوں کا ثواب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں نظر قبول فرما. ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام جملہ مرسلین اعظام صحابہ کرام صحابیات مکرمات ازواج مطہرات بنات طاہرات ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما. خصوصی طور سے غوث سمدانی قطب جیلانی محمود سبحانی سیدنا و مولانا الشاہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے.
رب العالمین تو اپنے کرم سے اسے قبول فرما۔ ان کے طفیل شیخ معروف طرفی، شیخ سری سکتی، شیخ جنید بغدادی، شیخ شبلی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور بغداد مقدس کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سلسلہ در سلسلہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی، شیخ احمد سرہندی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حضور مفتی اعظم ہند حضور احسن العلماء، حضور تاج الشریعہ، حضور سراج ملت، حضور شمس ملت اور دیگر تمام سلاسل کے مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ مولا قدیر خصوصی طور سے ڈاکٹر محمد عارف، ڈاکٹر تسلیم رضا صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو اس کا خصوصی ثواب عطا فرما۔ مولا جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ان سے سرزد ہوئی ہوں تو اپنے کرم سے ان لغزشوں کو معاف فرما اور اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین جتنے بھی اہل ایمان یہاں پہ حاضر ہیں مولا سب کے ماں باپ، سب کے دادا دادی، سب کے اہل خاندان کی روحوں کو عطا فرما۔ ہمارے بھی جو دادی حالی، نالی حالی، سسرالی رشتہ دار ہیں، احباب و متعلقین ہیں، بالخصوص مفتی ارشاد احمد مرحوم، ماسٹر ظفر کیفی مرحوم، ان کی والدہ مرحومہ مولانا پرویز احمد مرحوم، مشہور مرحوم حافظ طاہر حسین مرحوم، قاری جسیم الدین مرحوم، امام الحق مرحوم، ماضی قریب میں جتنے بھی احباب و اعزاء دنیا سے رخصت ہوئے مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ رب العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل تمام حاضرین مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا سب کے جائز مقاصد پورے فرما۔ ڈاکٹر تسلیم صاحب اولاد نرینہ کی آرزو رکھتے ہیں، رب العالمین غوث اعظم کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب العالمین کی کرم فرما، ان کی نسل کو جاری اور ساری فرما۔ رب العالمین ڈاکٹر عارف صاحب اور ان کے بچوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آپس کی دوریوں سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگی رزق میں مبتلا ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما۔ میرے چچا غلام مصطفیٰ صاحب فالج کے اثر سے متاثر ہیں، مولا انہیں شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر حاجی معین الدین دمڑی صاحب وہ بھی زیر علاج ہے، رب العالمین انہیں بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ رب العالمین امام الدین صاحب سناول کے بھائی قیام الدین صاحب جو برین ٹیومر کے شکار ہے، رب العالمین تو اپنے کرم سے انہیں بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ مولا ہم نمازوں سے محروم ہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ نفس کے شر سے، شیاطین و اجنہ کے شر سے مولا ہم سب کی اور ہم سب کے دینی بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ میرے چھوٹے بھائی محبوب احمد کی اہلیہ کی پتھری کا آپریشن کل ہوا ہے، مولا تو غوث اعظم کے صدقے میں اسے بھی شفا عطا فرما، اسے بھی تندرستی عطا فرما۔ میرے والدین کریمین کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت کے ساتھ رب العالمین ان کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر دراز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ مولانا ظفر الدین صاحب کی اہلیہ بھی علیل ہیں، مولا تو اپنے محبوبوں کے صدقے میں انہیں بھی شفا عطا فرما، انہیں بھی تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.